सूरुल फातिहा। अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो सारे जहानों का परवरदगार है, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, रोज़ जज़ा का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखा। इन लोगों का रास्ता जिन पर तो ने इन्हाम फरमाया, उनका नहीं जिन पर गज़ब हुआ, और न ही गमराहों का। सूरह अल-बक़रा। अल्फ लाम मीम। ये वो अजीम किताब है जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। हदायत है परहेजगारों के लिए, जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं, और जो ईमान लाते हैं इस पर जो आप पर नाजिल किया गया और जो आपसे पहले नाजिल किया गया, और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। यही लोग अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं और यही कामयाब होने वाले हैं। यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र अख्तियार किया, उनके लिए बराबर है कि आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मेहर लगा दी है, और उनकी आंखों पर पर्दा है, और उनके लिए बड़ा अजाब है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, हालांकि वो ईमान वाले नहीं हैं। वो अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, हालांकि वो अपने आप ही को धोखा दे रहे हैं, मगर समझते नहीं। उनके दिलों में बीमारी है, तो अल्लाह ने उनकी बीमारी और बढ़ा दी, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है, इस वजह से कि वो झूठ बोलते थे। और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद न करो, तो कहते हैं कि हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। खबरदार, यही लोग फसाद करने वाले हैं, लेकिन वो शऊर नहीं रखते। और जब उनसे कहा जाता है कि ईमान ले आओ जैसे, और लोग ईमान लाए, तो कहते हैं कि क्या हम ईमान ले आएं जैसे बेवकूफ़ ईमान लाए। खबरदार, यही बेवकूफ़ हैं लेकिन जानते नहीं। और जब वो ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, और जब अपने शैतानों के पास अकेले होते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे हैं। अल्लाह उनसे मजाक करता है और उन्हें उनकी सरकशी में ढेल देता है कि वो भटकते रहें। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गमराही खरीद ली, तो उनकी तजारत ने उन्हें कुछ भी फायदा न दिया, और वो हिदायत पाने वाले न बन सके। उनकी मिसाल इस शख्स की सी है जिसने आग जलाई, फिर जब आग ने इसके अर्द गर्द को रोशन कर दिया, तो अल्लाह ने उनका नूर सल्ब कर लिया और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया। अब वो कुछ नहीं देखते, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, सो वो लौटने वाले नहीं। या उनकी मिसाल इस बारिश की सी है जो आसमान से बरसी, इसमें अंधेरे हैं और गर्ज है और बजली है। वो कड़क के खौफ से मौत के डर के कानों में अपनी अंगलियां दे लेते हैं, और अल्लाह काफिरों को घेरने वाला है। बजली यूं महसूस होती है कि उनकी बिनाई अचक ले जाएगी। जब उन पर रोशनी पड़ती है तो चलते हैं, और जब उन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े रह जाते हैं। और अगर अल्लाह चाहता तो उनकी समात और बसारत सल्ब कर लेता। यकीनन अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ऐ लोगो, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया, और उनको भी जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम परहिजगार बन जाओ। जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बछूना बनाया और आसमान को छत बनाया, और आसमान से पानी उतारा, फिर उसके जरिए फल पैदा किए तुम्हारे रिज्क के लिए, बस अल्लाह के लिए शरीक न ठहराओ, हालांकि तुम जानते हो। और अगर तुम्हें इस बात में शक है जो हमने अपने बंदे पर नाजिल की है, तो इस जैसी एक सूरत ले आओ, और अल्लाह के सिवा अपने मददगारों को बुला लो, अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर तुम न कर सको और हरगुज न कर सकोगे, तो उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और खुशखबरी दे दो इन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल किए, कि उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। जब भी उन्हें वहां से कोई फल खाने को दिया जाएगा तो कहेंगे, ये तो वही है जो हमें पहले दिया गया था, हालांकि उन्हें मिलता इस जैसा ही है, और उनके लिए वहां पाकीज़ा बीवियां होंगी, और वो इसमें हमेशा रहेंगे। बेशक अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि कोई मिसाल बयान करे, ख्वाह मच्छर की हो या उससे भी छोटी चीज की। बस जो लोग ईमान लाए वो जानते हैं कि ये हक है उनके रब की तरफ से,
اور جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اس مثال سے کیا مطلب ہے؟ اس سے وہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے گمراہ نہیں کرتا مگر نافرمانوں کو۔ وہ جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں پختہ کرنے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے اور خون بہائے؟ اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے آدم کو سب نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتاؤ۔ پھر جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے چھپے ہوئے بھید جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو سب جانتا ہوں۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوشی سے کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور انہیں اس حالت سے نکال دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانا اور سامان زندگی ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے تو اس نے ان کی توبہ قبول کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہی آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور میرا عہد پورا کرو۔ میں تمہارا عہد پورا کروں گا اور مجھ ہی سے ڈرو، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، جو اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوہ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے اور صبر اور نماز سے مدد چاہو؟ اور بے شک یہ گراں ہے مگر ان پر نہیں جو عاجزی کرنے والے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہ آئے گی، اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ سفارش اس کو فائدہ دے گی، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی جو تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور تمہیں نجات دے دی، اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا، اور جب ہم نے موسی سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے پیچھے بچھڑا بنا لیا اور تم ظالم تھے، پھر بھی ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو، اور جب ہم نے موسی کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور جب موسی نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، بے شک
तुमने बिछड़े को अपना माबूद बनाकर अपने ऊपर जुल्म किया, सो अपने पैदा करने वाले के सामने तौबा करो और अपने आप को कत्ल करो। ये तुम्हारे लिए तुम्हारे रब के नज़दीक बेहतर है। फिर उसने तुम्हारी तौबा कबूल की, बेशक वही तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। और जब तुमने कहा, ए मूसी, हम तुम पर हरगिज़ ईमान न लाएंगे जब तक हम अल्लाह को खल्म खला न देख लें, तो तुम्हें बजली ने आ लिया और तुम देख रहे थे। फिर हमने तुम्हें तुम्हारे मरने के बाद जिंदा कर दिया ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मन व सलवी उतारा और कहा, खाओ इन पाकीज़ा चीज़ों में से जो हमने तुम्हें दी हैं। और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया बल्कि अपनी जानों पर जुल्म किया। और जब हमने कहा, इस बस्ती में दाखिल हो जाओ और जहां से चाहो खाओ फरागत और खुशी के साथ, और दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल होना और कहना, बख्श दे, ताकि हम तुम्हारी खताएं माफ़ कर दें और नेकोकारों को मजीद देंगे। फिर जो लोग जुल्म करते थे उन्होंने उस बात को बदल दिया जो उनसे कही गई थी और उसके खिलाफ कर दिया। सो हमने उन जालिमों पर आसमान से अजाब उतारा इस वजह से कि वो नाफरमानी करते थे। और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा, अपनी लाठी पत्थर पर मारो। फिर उससे 12 चश्मे फूट निकले। हर गरवा ने अपना घाट पहचान लिया। हमने कहा, अल्लाह का रिज्क खाओ और पय्यू और ज़मीन में फसाद न फैलाओ। और जब तुमने कहा, ए मूसा, हम एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते, बस अपने रब से दुआ करो कि हमारे लिए ज़मीन की पैदावार में से सब्जियां, ककड़ियां, गेहूं, मुसव्वर और प्याज पैदा करे। मूसा ने कहा, क्या तुम बेहतर चीज़ के बदले कमतर चीज़ लेना चाहते हो? किसी शहर में उतर जाओ, तुम्हें वो सब मिल जाएगा जो तुम मांगते हो। और उन पर जिल्लत और महताजी मुसल्लत कर दी गई और वो अल्लाह के गज़ब में लौटाए गए। ये उस वजह से हुआ कि वो अल्लाह की आयात का इनकार करते थे और अनबिया को नाहिक कत्ल करते थे। ये उस वजह से हुआ कि उन्होंने नाफरमानी की और वो हद से बढ़ने वाले थे। बेशक जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी हुए और ईसाई और साबी थे, जो भी अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाया और नेक अमल किए, उनके लिए उनके रब के पास इजर है और उन पर न कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। और जब हमने तुमसे अहद लिया और तुम्हारे ऊपर तौर को बुलंद किया और कहा, जो कुछ हमने तुम्हें दिया है उसे मजबूती से पकड़ो और जो कुछ इसमें है उसे याद रखो ताकि तुम परहेजगार बनो। फिर उसके बाद तुम फिर गए, और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत न होती तो तुम खुसारा उठाने वालों में से होते। और यकीनन तुम्हें इन लोगों का हाल मालूम है जिन्होंने तुम में से हफ्ते के दिन के बारे में हुक्म में ज्यादती की तो हमने उनसे कहा, जलेल बंदर बन जाओ। फिर हमने उसे उनके लिए अबरत बना दिया जो उसके सामने और उसके पीछे थे, और डरने वालों के लिए नसीहत। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़ब्ह करो, तो उन्होंने कहा, क्या तुम हमसे मजाक करते हो? मूसा ने कहा, मैं अल्लाह की पनाह लेता हूं कि जाहिलों में से हूं। उन्होंने कहा, हमारे लिए अपने रब से दुआ करो कि वो हमें बताए वो कैसी हो। मूसा ने कहा, वो फरमाता है कि वो न बूढ़ी हो और न जवान बल्कि दरमियानी हो, तो वही करो जिसका तुम्हें हुक्म दिया जाता है। उन्होंने कहा, हमारे लिए अपने रब से दुआ करो कि वो हमें बताए उसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा, वो फरमाता है कि वो पेली रंग की गाय हो, उसका रंग निहायत शौक हो, देखने वालों को खुश कर दे। उन्होंने कहा, हमारे लिए अपने रब से दुआ करो कि वो हमें बताए वो कैसी हो। बेशक गायों की सूरत हमारे लिए मुश्तबा हो गई है और हम इंशाअल्लाह जरूर राह पा जाएंगे। मूसा ने कहा, वो फरमाता है कि वो ऐसी गाय हो जो न जमीन जोतती हो और न खीत को सिराब करती हो, सही सालिम हो जिसमें कोई दाग ना हो। उन्होंने कहा, अब तुमने ठीक बात बताई। फिर उन्होंने उसे ज़ब्ह किया, हालांकि वो ऐसा करने के करीब न थे। और जब तुमने एक शख्स को कत्ल किया फिर उसमें झगड़ने लगे, और अल्लाह जाहिर करने वाला था इस चीज को जिसे तुम छिपा रहे थे, तो हमने कहा, इस गाय का एक हिस्सा इस मकतूल पर मारो। इसी तरह अल्लाह मर्दों को जिंदा करता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो।
پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پس وہ پتھروں کی طرح ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ اور بے شک کچھ پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کا کلام سنتا تھا، پھر اس کو سمجھنے کے بعد بدل ڈالتا تھا، حالانکہ وہ جانتے تھے۔ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ باتیں بتا رہے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ اس سے تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف دلیل پکڑیں؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں ان پڑھ لوگ بھی ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر کچھ ٹکڑے ٹکڑے کی باتیں، اور وہ محض گمان کرتے ہیں۔ پس ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے تھوڑا سا دام کمائیں۔ پس ان کے لیے تباہی ہے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ان کے لیے تباہی ہے جو وہ کماتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر چند گنے چنے دن۔ کہہ دو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ پھر اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا۔ یا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ ہاں، جو بھی برائی کمائے اور اس کا گناہ اسے گھیر لے تو یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور نماز قائم کرنا اور زکوہ دینا، پھر تم میں سے چند کے سوا تم سب پھر گئے اور تم منہ موڑنے والے ہو۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ تم اپنا خون نہ بہاؤ گے اور اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود گواہ ہو۔ پھر تم ہی وہ ہو جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور اپنے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں تو ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر جو تم میں ایسا کرے اس کی سزا دنیا کی زندگی میں رسوائی کے سوا کیا ہے، اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، سو ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مدد دی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دیں اور اسے روح القدس جبرائیل کے ساتھ قوت بخشی۔ تو کیا جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ لایا جو تمہارے دلوں کو پسند نہ آیا تو تم اکڑ گئے؟ کچھ کو جھٹلایا اور کچھ کو قتل کر ڈالا، اور وہ کہتے ہیں ہمارے دل پردوں میں ہیں، بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، بس وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب آئی جو اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کافروں پر غالب آنے کے لیے دعا کیا کرتے تھے، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آئی جسے وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بہت ہی بڑا ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا کہ اللہ کے نازل کیے ہوئے کو نہ مانے، محض اس زد میں کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اتار دے۔ پس وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اترا ہے، اور اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دو پھر تمہارے باپ دادا انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے اگر تم ایمان والے ہو؟ اور یقیناً موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا،
फिर तुमने उसके पीछे बिछड़े को माबूद बना लिया और तुम जालिम थे। और जब हमने तुमसे अहद लिया और तुम्हारे ऊपर तौर को बुलंद किया और कहा, मजबूती से पकड़ो जो हमने तुम्हें दिया और सुनो, तो उन्होंने कहा, हमने सुना और नाफरमानी की, और उनके दिलों में बिछड़े की मोहब्बत रच गई उनके कुफ्र के सबब। कह दो, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम्हारा ईमान तुम्हें बहुत बड़ी चीज का हुक्म देता है। कह दो, अगर आखिरत का घर अल्लाह के नज़दीक सिर्फ तुम्हारे लिए है, दूसरों को छोड़कर तो मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो। और वो कभी भी उसकी तमन्ना न करेंगे उस वजह से जो उनके हाथों ने आगे भेजा है, और अल्लाह जालिमों को खूब जानने वाला है। और तुम यकीनन उन्हें जिंदगी पर सब लोगों से ज्यादा हरीस पाओगे, बल्कि मुशरिकों से भी बढ़कर। उनमें से हर एक चाहता है कि काश उसे 1000 बरस की उम्र दी जाए, हालांकि अगर उसे ये उम्र भी दी जाए तो वो उसे अजाब से नहीं बचाएगी, और अल्लाह उनके एमाल को खूब देखने वाला है। कह दो, जो कोई जब्राइल का दुश्मन है तो वो जाने कि उसने ही अल्लाह के हुक्म से वो कुरान तुम्हारे दिल पर उतारा है जो पहली किताबों की तस्दीक करने वाला है, और ईमान वालों के लिए हदायत और खुशखबरी है। जो कोई अल्लाह का और उसके फरिश्तों का और उसके रसूलों का और जब्राइल और मेकाइल का दुश्मन हो, तो बेशक अल्लाह काफिरों का दुश्मन है। और हमने तुम्हारी तरफ खुली खुली आयात उतारी हैं, और उनका इनकार नहीं करते मगर नाफरमान। क्या जब भी वो कोई अहद बांधते हैं तो उनमें से एक गरवा उसको फेंक देता है? बल्कि उनमें से अक्सर ईमान नहीं रखते। और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से एक रसूल आया जो इस चीज की तस्दीक करता है जो उनके पास है, तो अहले किताब में से एक गुरवा ने अल्लाह की किताब को पसिपष्ट डाल दिया, गविया वो जानते ही नहीं। और वो उस चीज के पीछे लग गए जो शैतान सुलेमान की हुकूमत के बारे में पढ़ते थे, हालांकि सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया बल्कि शैतानों ने कुफ्र किया। वो लोगों को जादू सिखाते थे, और वो इल्म भी जो बाबिल में हारूत और मारूत 2 फरिश्तों पर उतारा गया था, और वो दोनों किसी को नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कह दें कि हम तो सिर्फ आजमाइश हैं, सो काफिर न बन। फिर वो उनसे वो सीखते थे जिससे मर्द और उसकी बीवी के दरमियान जदाई डाल देते थे, हालांकि वो उसके जरिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर अल्लाह के हुक्म से। और वो चीज सीखते थे जो उन्हें नुकसान देती थी और नफा नहीं देती थी। और यकीनन वो जानते थे कि जिसने ये खरीदा उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और अलबत्ता बहुत ही बड़ा है वो जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों को बीच डाला। काश वो जानते। और अगर वो ईमान लाते और परहेजगारी अख्तियार करते तो अल्लाह के यहाँ से सवाब बेहतर होता। काश वो जानते। ए ईमान वालो, रानास न कहो बल्कि आंजुर न कहो और सुनो, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। जो लोग काफिर हैं अहले किताब में से और मुशरिकों में से वो नहीं चाहते कि तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से कोई भलाई उतारी जाए, और अल्लाह अपनी रहमत के लिए जिसे चाहता है मखसूस कर लेता है, और अल्लाह बड़ा फजल वाला है। हम जिस आयत को मनसूख करते हैं या भला देते हैं तो उससे बेहतर या वैसी ही ले आते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है? क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ही के लिए है आसमानों और जमीन की बादशाही, और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा न कोई कारसाज है और न मददगार? क्या तुम अपने रसूल से वैसे सवाल करना चाहते हो जैसे मूसी से उससे पहले सवाल किए गए थे? और जो ईमान के बदले कुफ्र को बदल ले वो यकीनन सीधे रास्ते से भटक गया। अहले किताब में से अक्सर लोग ये चाहते हैं कि वो तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुम्हें फिर कुफ्र की तरफ लौटा दें, अपने दिलों के हसद की वजह से, बावजूद उसके कि हक़ इन पर जाहिर हो चुका है। सो माफ़ करो और दरगुजर करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म ले आए। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और नमाज कायम करो और ज़कवा दो, और जो नेकी तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसे अल्लाह के पास पाओगे। बेशक अल्लाह उसे खूब देख रहा है जो कुछ तुम करते हो। और वो कहते हैं कि जन्नत में कोई दाखिल ना होगा मगर जो यहूदी या नसरानी हो। ये उनकी तमनाएं हैं। कह दो, अपनी दलील लाओ अगर तुम सच्चे हो। हाँ, जो शख्स अपना चेहरा अल्लाह के सपर्द कर दे और वो नेकोकार भी हो तो उसके लिए उसके रब के पास इज्र है, और उन पर न कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। और यहूद कहते हैं कि नुसारी किसी चीज़ पर नहीं, यानी उनके पास दीन नहीं,
اور نصاری کہتے ہیں کہ یہود کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جاہل لوگ بھی ایسی ہی بات کہتے ہیں جیسی یہ کہتے ہیں، تو اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں کو اس میں اس کا نام لینے سے روکے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے؟ ایسے لوگوں کو تو یہ بھی روا نہیں کہ وہ اس میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو جدھر بھی تم رخ کرو ادھر اللہ کا چہرہ ہے۔ بے شک اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، وہ پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، سب اس کے فرمان بردار ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف کہہ دیتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ ان سے پہلے لوگ بھی ایسی ہی باتیں کہہ چکے ہیں جو ان جیسی تھیں۔ ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ بے شک ہم نے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور یہود و نصاری آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس علم کے جو آپ کے پاس آ چکا ہے، تو اللہ کی طرف سے نہ کوئی آپ کا کارساز ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے پڑھتے ہیں جیسے کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ ہے کہ میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور نہ اس سے فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دکھایا۔ اللہ نے فرمایا، میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، اور میری اولاد میں سے بھی؟ اللہ نے فرمایا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اور جب ہم نے اس گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے بار بار آنے کی جگہ اور امن کا مقام بنایا، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب، اس مکہ کو امن والا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے روزی دے، ان میں سے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ فرمایا، اور جو کفر کرے گا تو میں اسے تھوڑی دیر کے لیے فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف مجبور کروں گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، دعا کرتے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ عمل قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرمان بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت کو اپنا فرمان بردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا، اور ہم پر اپنی رحمت فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کو پاک کرے، بے شک تو ہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور ابراہیم کے دین سے وہی منہ موڑے گا جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا، اور ہم نے تو اسے دنیا میں بھی چن لیا تھا، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ جب اس کے رب نے اس سے کہا، فرمان بردار ہو جا، تو اس نے کہا، میں رب العالمین کے لیے فرمان بردار ہوں۔ اور اسی کی وصیت ابراہیم نے اپنی اولاد کو کی، اور یعقوب نے بھی یہی کہا، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، سو تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرمان بردار ہو۔
کیا تم موجود تھے جب یعقوب کے پاس موت آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو ایک ہی معبود ہے، اور ہم اسی کے فرمان بردار ہیں۔ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ اور یہود و نصاری کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی بنو تاکہ ہدایت پاؤ۔ کہہ دو، بلکہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں جو یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ کہہ دو، ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل کیا گیا، اور اس پر جو موسی اور عیسی کو دیا گیا، اور اس پر جو سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے فرمان بردار ہیں۔ پس اگر وہ اسی پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ موڑیں تو وہ مخالفت میں پڑ گئے۔ سو اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کہہ دو، ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کہہ دو، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم تو اسی کے لیے اخلاص والے ہیں؟ یا یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس ہے؟ اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ عنقریب بیوقوف لوگ کہیں گے، آنہیں کس چیز نے اس قبلہ سے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے؟ کہہ دو، مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ اور ہم نے وہ قبلہ مقرر نہیں کیا تھا جس پر تم پہلے تھے، مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ اور یہ بات یقیناً بھاری ہے، مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں، تو ہم ضرور آپ کو ایسے قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے رخ اسی کی طرف پھیر دو۔ اور بے شک اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو وہ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر طرح کی نشانی لے آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہ کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کے پیروکار ہوں گے، اور نہ وہ خود بھی ایک دوسرے کے قبلے کے پیروکار ہیں۔ اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو آپ یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ حق کو جان بوجھ کر چھپاتا ہے۔ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، پس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جدھر وہ منا کرتا ہے، تو تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تم سب کو جمع کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس جگہ سے بھی تم نکلو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ اور جس جگہ سے بھی آپ نکلیں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے رخ اسی کی طرف پھیر دو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ رہے سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں۔ تو ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو،
ताकि मैं अपनी नेमत तुम पर पूरी करूं और ताकि तुम हदायत पाओ। जैसे कि हमने तुम में तुम्हारे दरमियान एक रसूल भेजा जो तुम पर हमारी आयात पढ़ता है और तुम्हें पाक करता है और तुम्हें किताब और हिकमत सिखाता है और तुम्हें वो सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे। बस मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो और नाशकरी न करो। आए ऐमान वालो, सब्र और नमाज के जरिए मदद हासिल करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें शऊर नहीं। और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ खौफ, भूख, माल, जानों और फलों के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। वो लोग कि जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं हम अल्लाह ही के हैं और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। यही वो लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से सलवात हैं और रहमत है, और यही हदायत याफ्ता हैं। बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। बस जो शख्स बेत अल्लाह का हज करे या उम्रा करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं कि वो उन दोनों का तवाफ करे। और जो कोई खुश दिल्ली से नेकी करे तो बेशक अल्लाह कदरदान और सब कुछ जानने वाला है। बेशक जो लोग उसको छिपाते हैं जो हमने किताब और हिदायत में से नाजिल किया है उसके बाद कि हमने उसे किताब में लोगों के लिए वाज़िह कर दिया, इन पर अल्लाह लानत भेजता है और लानत भेजने वाले भी लानत करते हैं, सिवाय उनके जो तौबा कर लें और इस्लाह कर लें और खोल कर बयान करें, तो मैं उनकी तौबा कबूल कर लूँगा, और मैं ही बड़ा तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला हूँ। बेशक जो लोग काफिर हुए और काफिर ही मुरे, उन पर अल्लाह की लानत है, और फरिश्तों और सब इंसानों की भी। वो हमेशा इसी लानत में रहेंगे। इनसे न अजाब हल्का किया जाएगा और न ही उन्हें महल्लत दी जाएगी। और तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वही बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में, रात और दिन के बदलने में, इन जहाज़ों में जो समंदर में लोगों के नफ़ा की चीज़ें लेकर चलते हैं, और इस पानी में जो अल्लाह ने आसमान से उतारा फिर उसके साथ ज़मीन को इसके मरने के बाद जिंदा किया, और उसमें हर कस्म के जानवर फैलाए, और हवाओं के चलने में, और इस बादल में जो आसमान और ज़मीन के दरमियान काबू में है, उन सब में इन लोगों के लिए निशानियां हैं जो अक्ल रखते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को उसका हमसर बना लेते हैं। वो उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी अल्लाह से करनी चाहिए, हालांकि ईमान वाले अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और काश जो लोग जुल्म कर चुके हैं वो उस वक्त देख लें जब वो अजाब को देखेंगे कि सारी कुव्वत अल्लाह ही के लिए है, और अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। जब वो लोग जिनकी पैरवी की गई अपने पैरोकारों से बेजार हो जाएंगे और अजाब को देख लेंगे, और उनके सारे रिश्ते टूट जाएंगे, और पैरोकार कहेंगे काश हमें फिर एक मौका मिलता तो हम इनसे इसी तरह बेजार हो जाते जैसे वो हमसे बेजार हुए। इसी तरह अल्लाह उनके ऐमाल को उन पर हसरत बनाकर दिखाएगा, और वो आग से निकलने वाले नहीं। ऐ लोगो, जमीन में जो हलाल और पाकीज़ा चीजें हैं इनमें से खाओ, और शैतान के कदमों की पैरवी न करो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो तो तुम्हें सिर्फ बराई और बेहयाई का हुक्म देता है, और ये कि तुम अल्लाह के बारे में वो बात कहो जो तुम नहीं जानते। और जब इनसे कहा जाता है कि इस चीज की पैरवी करो जो अल्लाह ने नाजिल की है, तो वो कहते हैं नहीं, हम तो इसी की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। क्या अगरचा उनके बाप दादा कुछ न समझते हूं और न ही हदायत पर हूं। और काफिरों की मिसाल इस शख्स की सी है जो आवाज दे, इसको जो पुकार के सिवा कुछ न सुनता हो। वो बहरे हैं, गौंगे हैं, अंधे हैं, सो वो नहीं समझते। ए ईमान वालो, अनपाकीज़ा चीजों में से खाओ जो हमने तुम्हें दी हैं, और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम इसी की इबादत करते हो। उसने तुम पर सिर्फ मिर्दार और खून और सूर का गोश्त और वो चीज हराम की है जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो। फिर जो कोई मजबूरी में मजबूर हो जाए, न ख्वाहिश रखने वाला हो और न हद से बढ़ने वाला, तो इस पर कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। बेशक वो लोग जो अल्लाह की नाजिल करदा किताब को छिपाते हैं और उसके बदले थोड़ी कीमत लेते हैं,
وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھرتے، اور قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور بخشش کے بدلے عذاب، سو وہ آگ پر کتنا صبر کرنے والے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل کی، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ سخت جھگڑنے والے ہیں۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں اور غلاموں کی آزادی پر خرچ کرے، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے۔ اور جب وعدہ کریں تو اپنے وعدے کو پورا کریں، اور تنگی، تکلیف اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر قتل کے بدلے قصاص فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ پس جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو پھر معروف طریقے سے پیروی کرے، اور اسے احسان کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ پس جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اے عقل والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم بچو۔ تم پر لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے اور وہ مال چھوڑے تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کرے۔ یہ متقی لوگوں پر حق ہے۔ پھر جو کوئی اسے سننے کے بعد بدل ڈالے تو گناہ صرف ان پر ہوگا جو اسے بدلیں گے۔ بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ہاں، جو شخص وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی طرفداری یا گناہ کا اندیشہ کرے، پھر ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، پس جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے، اور جو لوگ اسے برداشت کر سکتے ہیں ان پر ایک مسکین کو کھانا کھلانا فدیہ ہے۔ اور جو شخص خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں اور حق و باطل میں فرق ہے۔ پس تم میں سے جو اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ پس چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تمہیں معاف کر دیا۔ اب ان سے مباشرت کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے تلاش کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے تمہارے لیے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزہ پورا کرو، اور مسجدوں میں اعتکاف کے دوران ان سے مباشرت نہ کرو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، پس ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔ اور اپنے مال آپس میں ناحق نہ کھاؤ اور نہ اسے حکام تک پہنچاؤ، تاکہ لوگوں کے مال میں سے کچھ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ آئے نبی، لوگ آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو یہ لوگوں کے لیے وقت کے حساب اور حج کے لیے ہیں، اور یہ نیکی نہیں کہ تم گھروں میں ان کی پشت سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور انہیں جہاں پاؤ قتل کرو، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا ہے۔ اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو
जब तक कि वो तुमसे वहां न लड़ें। फिर अगर वो तुमसे लड़ें तो उन्हें कत्ल करो। काफिरों की यही सजा है। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और उनसे लड़ो यहां तक कि फितना बाकी न रहे और दीन सिर्फ अल्लाह के लिए हो जाए। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो किसी पर जुल्म न होगा मगर जालिमों पर। हरमत वाले महीने के बदले हरमत वाला महीना है, और हरमतें एक दूसरे का बदला हैं। पस जिसने तुम पर ज्यादती की तो तुम भी उस पर वैसी ही ज्यादती करो जैसी उसने की, और अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह परहेजगारों के साथ है। और अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने हाथों अपने आप को हलाकत में न डालो, और भलाई करो, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। और अल्लाह के लिए हज और उम्रा पूरा करो। पस अगर तुम रोक दिए जाओ तो जो कुर्बानी मैस्सर हो पेश करो, और अपने सरों को न मंडू जब तक कुर्बानी अपनी जगह न पहुंच जाए। और तुम में से जो बीमार हो या उसके सर में कोई तकलीफ हो तो फदिया दे, रोजे या सिदका या कुर्बानी। फिर जब तुम अमन में हो तो जो उम्रा करके हज तक फायदा उठाए तो जो कुर्बानी मुयस्सर हो करे। और जो कुर्बानी न पाए तो 3 दिन के रोजे हज के दिनों में, और 7 दिन जब वापस जाओ, ये पूरे 10 दिन हैं। ये हुक्म उसके लिए है जिसके घर वाले मस्जिद हराम के पास न हों। और अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। हज के महीने मालूम हैं, बस जो शख्स इन महीनों में हज फर्ज कर ले तो हज में न शहवत की बात है, न गुनाह है और न झगड़ा। और जो भलाई तुम करो अल्लाह उसे जानता है। और ज़ादी राह लो, बस बेहतरीन ज़ादी राह तक़वी है। और ए अक़ल वालो, मुझसे डरते रहो, तुम पर कोई गुनाह नहीं कि अपने रब का फजल तलाश करो। फिर जब अरफात से लौटो तो मुशार हराम के पास अल्लाह को याद करो और उसे याद करो जैसे उसने तुम्हें हदायत दी, और बेशक तुम इससे पहले गमराहों में से थे। फिर जहां से लोग लौटते हैं वहां से तुम भी लौटो और अल्लाह से माफ़ी मांगो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। फिर जब अपने मनासिक पूरे कर लो तो अल्लाह को ऐसे याद करो जैसे अपने बाप दादा को याद करते हो, बल्कि इससे भी ज्यादा याद करो। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, ए हमारे रब, हमें दुनिया में दे, और ऐसे लोगों के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, ए हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे, और हमें आग के अजाब से बचा। ये वो लोग हैं जिनके लिए उनकी कमाई का हिस्सा है, और अल्लाह जल्दी हिसाब लेने वाला है। और अल्लाह को गुन कर याद करो अयाम तशरीक के चंद दिनों में। फिर जो कोई 2 दिन में जल्दी करे तो इस पर कोई गुनाह नहीं, और जो पीछे रह जाए इस पर भी कोई गुनाह नहीं। ये इसके लिए है जो डरा। और अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि तुम उसी की तरफ जमा किए जाओगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बातें दुनियावी जिंदगी में आपको भली मालूम होती हैं, और वो अपने दिल की बात पर अल्लाह को गवाह बनाते हैं, हालांकि वो सबसे ज्यादा झगड़ालू दुश्मन हैं। और जब वो पलटता है तो जमीन में फसाद फैलाने की कोशिश करता है और खेती और नस्ल को बर्बाद करता है, और अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता। और जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह से डर तो उसे झूठी इज्जत गुनाह पर आमादा कर देती है। ऐसे के लिए जहन्नम काफी है और वो बहुत ही बड़ा ठिकाना है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जान अल्लाह की रजामंदी हासिल करने के लिए बेच देते हैं, और अल्लाह अपने बंदों पर नहायत मेहरबान है। ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खला दुश्मन है। फिर अगर उसके बाद तुम लुग़ज़िश खा जाओ जबकि तुम्हारे पास साफ दलीलें आ चुकी हैं, तो जान लो कि अल्लाह सब पर गालिब हिकमत वाला है। क्या वो लोग बस इसी के मुंतज़र हैं कि अल्लाह बादलों के साए में फरिश्तों के साथ उनके पास आ जाए और फैसला सादिर कर दिया जाए, और सारे काम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाएंगे। बनी इसराइल से पूछो हमने उन्हें कितनी ही खुली निशानियां दें, और जो शख्स अल्लाह की नामत को बदल दे बाद उसके कि वो उसके पास आ चुकी, तो बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। काफिरों के लिए दुनिया की जिंदगी खुशनुमा कर दी गई है और वो ईमान वालों का मजाक उड़ाते हैं, हालांकि क़ियामत के दिन परहेजगार उनसे बुलंद होंगे, और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज्क देता है। लोग सब एक ही उम्मत थे। फिर अल्लाह ने नबी भेजे खुशखबरी देने वाले और डराने वाले, और उनके साथ सच्ची किताब नाजिल की, ताकि वो लोगों के दरमियान उन बातों में फैसला करे जिनमें वो इख्तिलाफ करते थे।
और इख्तिलाफ नहीं किया मगर उन्हें जिन्हें किताब दी गई थी बाद उसके कि खुली दलीलें उनके पास आ चुकी थीं आपस की जद की वजह से। फिर अल्लाह ने ईमान वालों को अपने हुक्म से उस हक़ में हिदायत दी जिसमें वो इख्तिलाफ करते थे, और अल्लाह जिसे चाहता है शायद ही राह की हिदायत देता है। क्या तुम ये समझते हो कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे हालांकि अभी तुम पर वो हालात नहीं आए जो तुमसे पहले लोगों पर आए थे? उन्हें सख्ती और मुसीबत पहुंची और वो हिला दिए गए यहां तक कि रसूल और उसके साथ ईमान वाले कहने लगे, अल्लाह की मदद कब आएगी? सुन लो, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। वो आपसे पूछते हैं कि अल्लाह की राह में क्या खर्च करें। कह दो, जो माल भी तुम खर्च करो वो माँ बाप, रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है, और जो भलाई भी तुम करते हो तो बेशक अल्लाह उसे खूब जानने वाला है। तुम पर जहाद फर्ज किया गया है हालांकि वो तुम्हें नापसंद है, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। वो आपसे हिरमत वाले महीने में लड़ाई के बारे में पूछते हैं। कह दो, उसमें लड़ाई बड़ा गुनाह हुआ है, और अल्लाह के रास्ते से रोकना और उसका इनकार करना और मस्जिद हराम में लोगों को जाने से रोकना और उसके रहने वालों को वहां से निकाल देना अल्लाह के नज़दीक उससे भी बड़ा गुनाहुन है, और फितना कत्ल से भी बढ़कर है। और वो तुमसे लड़ते रहेंगे यहां तक कि अगर हो सके तो तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दें, और तुम में से जो अपने दीन से फिर जाए और कुफ्र की हालत में मरे तो यही लोग हैं जिनके ऐमाल दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो गए, और यही लोग आग वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। बेशक जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और अल्लाह की राह में जहाद किया वो अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। वो आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं। कह दो, उन दोनों में बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ फायदे भी हैं, लेकिन उनका गुनाह उनके फायदे से बड़ा है। और वो आपसे पूछते हैं कि वो क्या खर्च करें। कह दो, जरूरत से ज्यादा। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए आयात खोलकर बयान करता है ताकि तुम सोचो दुनिया और आखिरत के बारे में। और वो आपसे यतीमों के बारे में पूछते हैं। कह दो, उनकी भलाई करना बेहतर है, और अगर तुम उनके साथ अपनी जिंदगी मिला लो तो वो तुम्हारे भाई हैं, और अल्लाह फसाद करने वाले को भी जानता है और इस्लाह करने वाले को भी। और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें मुश्किल में डाल देता। बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। और मिशरक औरतों से निकाह न करो जब तक वो ईमान न ले आएं, और यकीनन एक मोमना लोंडी मिशरका औरत से बेहतर है, खवाह वो तुम्हें अच्छी लगे। और मिशरक मर्दों से अपनी औरतों का निकाह न करो जब तक वो ईमान न ले आएं, और यकीनन एक मोमिन गुलाम मिशरक मर्द से बेहतर है, खवाह वो तुम्हें अच्छा लगे। ये लोग आग की तरफ बुलाते हैं, और अल्लाह अपनी इजाज़त से जन्नत और बख्शिश की तरफ बुलाता है, और लोगों के लिए अपनी आयात खोलकर बयान करता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। और वो आपसे हैज़ के बारे में पूछते हैं। कह दो, वो नापाकी है, बस हैज़ के दिनों में औरतों से अलग रहो और उनके करीब न जाओ यहां तक कि वो पाक हो जाएं। फिर जब वो अच्छी तरह पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ जहां से अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और पाक रहने वालों को पसंद करता है। तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खीत की मानंद हैं, बस अपने खीत में जिस तरह चाहो आओ, और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो, और अल्लाह से डरते रहो, और जान लो कि तुम उससे मुलाकात करने वाले हो, और ईमान वालों को खुशखबरी दे दो। और अल्लाह की किस्मों को अपनी भलाई और परहेजगारी और लोगों के दरमियान इस्लाह के लिए रकावट ना बनाओ, और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला जानने वाला है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी लगो कस्मों पर मुआखजा नहीं करेगा, लेकिन जो कस्में तुम जानबूझ कर खाओगे इन पर मुआखजा करेगा, और अल्लाह बख्शने वाला बरदबार है। जो लोग अपनी औरतों से ऐला कस्मी खा लेते हैं इनके लिए 4 महीने की मेहलत है। फिर अगर वो रुजुआ कर लें तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और अगर वो तलाक का पख्ता इरादा कर लें तो बेशक अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। और जिन औरतों को तलाक दी गई है वो अपनी उदत में 3 हैज़ तक अपने आप को रोके रखें, और उनके लिए जायज़ नहीं कि वो जो कुछ अल्लाह ने उनके रहमों में पैदा किया है उसे छुपाएं
اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے شوہر اس دوران رجوع کرنے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، اور عورتوں کے لیے معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ طلاق دو بار ہے، پھر یا تو اچھے طریقے سے روک لینا ہے یا بھلے طریقے سے چھوڑ دینا ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم نے عورتوں کو دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لو، مگر یہ کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں جو عورت اپنے شوہر کو فدیہ دے کر خلاصی حاصل کرے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، لہٰذا ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر مرد نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ اس کے بعد اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے۔ پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دوبارہ ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں، اگر وہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو پھر یا تو انہیں بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے چھوڑ دو، اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکے رکھو تاکہ تم زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے وہ اپنی جان پر ظلم کرے گا۔ اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے، اور جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے جس کے ذریعہ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے پہلے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو جب وہ آپس میں دستور کے مطابق راضی ہو جائیں۔ یہی نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ پاک رکھنے والا ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ اس کے لیے ہے جو دودھ پلوانے کی مدت کو پورا کرنا چاہے، اور بچے کے باپ پر ان کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق ہے، کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، نہ ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کے سبب، اور وارث پر بھی اسی طرح ذمہ داری ہے۔ پھر اگر دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں، جب دستور کے مطابق جو دینا ہے وہ دے دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب دیکھتا ہے۔ اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں 4 مہینے اور 10 دن انتظار کریں، پھر جب وہ اپنی مدت پوری کر لیں تو جو کچھ وہ اپنے حق میں دستور کے مطابق کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خوب باخبر ہے۔ اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان عورتوں کے لیے نکاح کا پیغام کنایا میں دو یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو، اللہ جانتا ہے کہ تم ان کا ذکر ضرور کرو گے، لیکن ان سے خفیہ وعدہ نہ کرو مگر یہ کہ دستور کے مطابق کوئی اچھی بات کہہ دو، اور نکاح کا پکا عہد اس وقت تک نہ کرو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے، اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، لہذا اس سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بڑا بخشنے والا حلم والا ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جنہیں تم نے ہاتھ نہ لگایا ہو اور نہ ان کے لیے مہر مقرر کیا ہو، اور انہیں کچھ فائدہ تحفہ دینا ہے خوشحال پر اس کی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق دستور کے مطابق، یہ نیکوکاروں پر ایک حق ہے۔ اور اگر تم نے ان کے لیے مہر مقرر کیا تھا اور انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی تو ان کے لیے آدھا مہر ہے جو تم نے مقرر کیا، مگر یہ کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ شوہر معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا عقد ہے، اور تمہارا معاف کر دینا تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں احسان کو نہ بھولو، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب دیکھتا ہے۔ نمازوں کی حفاظت کرو،
خاص کر درمیانی نماز کی اور اللہ کے سامنے عاجزی سے کھڑے رہا کرو، پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سوار جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو۔ پھر جب امن ہو جائے تو اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو اپنی بیویوں کے لیے وصیت کریں کہ 1 سال تک انہیں خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالا جائے۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو جو کچھ وہ اپنے حق میں بھلے طریقے سے کریں اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے بھلے طریقے سے فائدہ تحفہ دینا لازم ہے، یہ پرہیزگاروں پر ایک حق ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی جانوں کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکل گئے تھے؟ پھر اللہ نے ان سے کہا، مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا دے؟ اور اللہ ہی تنگی بھی کرتا ہے اور کشادگی بھی دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا تم نے ان سرداروں کو نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے موسی کے بعد، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ اس نے کہا، کیا ممکن ہے کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم نہ لڑو؟ وہ بولے، بھلا ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ لڑیں گے، حالانکہ ہم اپنے گھروں اور اپنی اولادوں سے نکالے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے ہی نکلے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ بولے، ہمیں اس پر بادشاہی کیسے حاصل ہوگی؟ ہم تو بادشاہی کے زیادہ حقدار ہیں اس پر، اور اسے تو مال کی کشادگی بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے کہا، اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں وسعت عطا کی ہے، اور اللہ اپنی بادشاہی جسے چاہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین ہوگی، اور وہ بچی ہوئی چیزیں بھی ہوں گی جو موسی اور ہارون کے گھرانے نے چھوڑ دی تھیں، اسے فرشتے اٹھا لائیں گے۔ یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر جب طالوت لشکر کے ساتھ نکلا تو اس نے کہا، بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، پس جو کوئی اس سے پی لے گا وہ میرا ساتھی نہیں، اور جو اس کا ذائقہ نہ لے گا وہ میرا ساتھی ہے، مگر جس نے صرف ہاتھ سے ایک چلو بھر لیا۔ پھر ان میں سے تھوڑے کے سوا سب نے اس میں سے پی لیا۔ پھر جب وہ اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نہر کے پار نکل گئے تو انہوں نے کہا، آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ مگر وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے کہ انہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے بولے، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آئے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کے دریا بہا دے اور ہمارے قدم جما دے، اور کافروں کے گروا پر ہمیں مدد دے۔ پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے اسے بادشاہت اور حکمت عطا کی اور اسے وہ سکھایا جو چاہا۔ اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم انہیں ٹھیک ٹھیک تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور بعض کے درجے بلند کیے۔ اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسی کو کھلی کھلی نشانیاں دیں، اور روح القدس کے ذریعے اس کی تائید کی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئے آپس میں نہ لڑتے بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، مگر انہوں نے اختلاف کیا۔ پس ان میں سے بعض ایمان لائے اور بعض نے کفر کیا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔
اے ایمان والو، ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو سنبھالنے والا ہے، اسے نہ اونگ پکڑتی ہے اور نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز پر قابو نہیں پا سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر وسیع ہے، اور ان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، اور وہی بلند مرتبہ عظیم ہے۔ دین میں کوئی جبر نہیں، بے شک ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ پس جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے ایسے مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اس لیے کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، تو بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال۔ تو وہ کافر حیران رہ گیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا اس شخص کی مثال جیسا کہ وہ بستی جس پر گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، اس نے کہا، اللہ اس کو اس کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال کے لیے مار دیا، پھر اسے زندہ کیا۔ فرمایا، تم کتنی مدت پڑے رہے؟ اس نے کہا، میں 1 دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ فرمایا، بلکہ تم 100 سال رہے ہو۔ اب اپنے کھانے اور پینے کو دیکھو، وہ سڑا نہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھو تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، اور ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم انہیں کس طرح جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب یہ بات اس پر واضح ہو گئی تو اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا، اے میرے رب، مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ فرمایا، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ کہا، کیوں نہیں، لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ فرمایا، تو 4 پرندے پکڑ لو اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ اپنے خرچ کیے پر احسان جتاتے ہیں اور نہ ایزا دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بھلی بات اور درگزر کرنا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد ایزا پہنچائی جائے، اور اللہ بے نیاز بردبار ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور ایزا دے کر برباد نہ کرو، جیسے وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کی مثال اس صاف چٹان کی ہے جس پر مٹی ہو، پھر اس پر تیز بارش پڑے اور اسے صاف کر ڈالے، وہ اپنے کیے میں سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے، اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے اور اپنے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو کسی ٹیلے پر ہو، اس پر زور کی بارش پڑے تو وہ دوگنا پھل لائے، اور اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی ہو تو پھوار ہی کافی ہے، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، اور اس پر بڑھاپا آ پہنچے اور اس کے ناتواں بچے ہوں، پھر اس پر ایک آگ والی آندھی آئے جس میں آگ ہو اور وہ جل جائے؟ اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائیوں میں سے
اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے خرچ کرو، اور ان فاسد چیزوں کا ارادہ نہ کرو کہ انہیں خرچ کرو، حالانکہ تم خود انہیں لینے والے نہیں، مگر یہ کہ آنکھیں بند کر لو اور جان لو کہ اللہ بے نیاز سزاوار تعریف ہے۔ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جسے حکمت دی گئی اسے بہت بڑی بھلائی دی گئی، اور نصیحت صرف وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اور تم جو کچھ خرچ کرو یا جو نظر مانو تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر انہیں چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اس سے تمہارے گناہوں میں سے کچھ مٹا دے گا۔ اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب جاننے والا ہے۔ انہیں ہدایت دینا تمہاری ذمہ داری نہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور تم جو کچھ بھی مال خرچ کرو تو اپنے ہی فائدے کے لیے خرچ کرتے ہو، اور تم صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہ ہوگا۔ یہ صدقات ان فقیروں کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں، وہ زمین میں سفر نہیں کر سکتے۔ نادان انہیں ان کی احتیاط کی وجہ سے غنی سمجھتا ہے، تم انہیں ان کی علامتوں سے پہچان لوگے۔ وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔ اور تم جو کچھ بھی مال خرچ کرو تو بے شک اللہ اسے جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہوں گے، مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ پس جس کے پاس اس کے رب کی نصیحت آئی اور وہ باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اسی کا ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو پھر لوٹا تو وہی دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوہ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل سرمایہ ہیں۔ نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو کشادگی تک اسے مہلت دو، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم مقررہ مدت تک کے لیے آپس میں قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان ایک کاتب انصاف کے ساتھ لکھے، اور کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے، پس وہ لکھے، اور جس پر حق ہو وہ عملہ کرے اور اپنے رب اللہ سے ڈرے اور اس میں کچھ کمی نہ کرے۔ پھر اگر وہ شخص جس پر حق ہے نادان یا کمزور ہے یا خود عملہ نہ کر سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ عملہ کرے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں ان گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو، تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ اور گواہوں کو جب بلایا جائے تو انکار نہ کریں، اور قرض کو خواہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کی میعاد تک لکھنے میں سستی نہ کرو۔ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے، اور گواہی کو درست رکھنے والی اور شک میں پڑنے سے زیادہ بچانے والی ہے۔ مگر اگر تم آپس میں ہاتھوں ہاتھ تجارت کر رہے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اسے نہ لکھو، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لو، اور نہ کاتب کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی۔ اور اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔
اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی کاتب نہ پاؤ تو رہن قبضے میں رکھے جا سکتے ہیں۔ پھر اگر تم میں سے ایک دوسرے پر اعتماد کرے تو جس پر امانت ہے وہ اپنی امانت ادا کرے اور اپنے رب اللہ سے ڈرے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اسے چھپائے تو اس کا دل گناہ گار ہے۔ اور اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب جانتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ اس کا حساب لے گا۔ پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل کیا گیا، اور مومن بھی سب نے ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانا، اے ہمارے رب تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا اور اس پر وہی ہے جو اس نے کمایا۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہم سے نہ پکڑ۔ اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہمیں معاف کر دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔